سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کسی نے بنا کے ڈالی، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچیاں مولوی کے پاس قرآن پڑھنے جاتی ہیں، ان کو کس طرح یہ مولوی جو ہیں پھر اپنے جال میں لے کے آتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ جو ویڈیو ہے اس کی تصویر ویسے میں نے باہر تھم پہ لگا دی ہے بورڈ پہ، لیکن جو وہاں پہ دیکھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکی جو مولوی ہے اس کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے جو باتیں کر رہی ہے وہ نہایت ہی میرا خیال غیر اخلاقی۔ یہ لڑکی اس کے پاؤں تک پہنچی کیسے؟ یہ تو گئی تھی قرآن پڑھنے، یا مولوی آیا تھا قرآن پڑھانے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ بچے ہم نے مولوی کے حوالے کر دیے یا یہ بچی مولوی کے حوالے کر دی، پھر باقی مولوی جانے اس کا کام جانے۔ اور بڑے یہ پرانے کھلاڑی ہوتے۔ اس مولوی کی جو تصویر میں نے دیکھی 50-55 سال کا ہوگا، اور بچی کوئی شاید 15-20 سال سے کم ہی ہو اس کی عمر، یا اتنی ہوگی، لیکن اس کو اس نے اپنے سسٹم میں کیسے لائے اس نے لے کے آیا۔ یہ محبت کے جال میں ان بچیوں کو اپنے سسٹم میں لے کے آتے ہیں، اور انہیں آہستہ 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 قرآن تو ختم نہیں ہوتا ہے ان بچیوں سے، نہ یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی یہ مولوی کے قابو میں آتی ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مولوی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا کے اپنی ماں کو یا باپ کو یا محلے میں یا کسی اور کو نہ بتا دے، سہیلی کو نہ بتا دے۔ تو سب سے پہلے مولوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پکا کرنا کہ کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ اور پھر جب وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، اب وہ عمر تو دیکھتی نہیں، یہ عمر ایک ایسی ہوتی ہے 15-20 سال 22 سال کے درمیان، کہ یہاں پہ کوئی بھی ہے لڑکا لڑکی وہ پٹری سے اتر سکتا ہے، اور اتر جاتے ہیں، اکثر اتر جاتے ہیں۔ اکثر جو ہوتے ہیں ان کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور یہی وقت ہوتا ہے کہ مولوی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا۔ چاہے وہ لڑکا، ہمارے یہ نہیں گنا جاتا کہ لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی، ہمارے تو لڑکوں کے ساتھ بھی وہاں محبت کے قصے چلتے ہیں، پاکستان ہے، وہاں پوری دنیا میں یہ چیزیں۔ مگر قرآن پاک کی تعلیم کے بہانے میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم چلایا ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ اب یہ بچی جس طرح وہاں پہ جیسے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس سے کیا کیا وہ گندے کام لیتا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں تک یہ لڑکی پہنچی نہیں ایسے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ لڑکی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہمارے یہ جو ختم نبوت کے مجاہد، میں اس لیے ختم نبوت کا نام ضرور لیتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہماری تربیت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تربیت ہو چکی ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ پاکستان کے معاشرے میں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے بہترین لوگ ہیں، ہماری تربیت جو ہے بہترین ماحول میں ہوئی ہے، اور ہم پبلک کی جو تربیت ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ ان سے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ بچی کی ماں کو بھی پھنسا لیتے ہیں۔ یہ ایسے حرام خور ہیں، بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں یہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کہہ سکتے رہے کہ حرام خور ایک مہان ہوتا ہے جو اس سے بڑا نہیں ہوتا، تو یہ وہ والے ہیں۔ کئی ایسی کیس میرے سامنے آئے کہ ماں کو بھی پھنسا لیا، بچی کو بھی پھنسا لیا، اور دونوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، کراچی کی ایک عورت تھی، پرانی بات ہے، تو وہ کہتی کہ ایسے ایک مولوی کو رکھ لیا قرآن مجید کے لیے، تو پہلے دن ہی اس نے حرکت کی تو بچی نے آ کے ماں کو بتا دیا، اور پھر وہاں پہ ماں نے اس کے ساتھ ظاہر شور ڈالا اور جان چھڑائی کسی طرح، تاکہ اس محلے سے اس کو نکالو۔ وہ دوسرے محلے چلا گیا ہوگا۔ ہمارے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمی تو نہیں ہے، تھوڑی سی آپ داڑھی شاڑی رکھ لے، 2-4 دن ذرا اللہ رسول کی باتیں کرے، لوگ جو ہے بڑی جلدی ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ انکوائری بھی نہیں کرتے کہ اتنا نیک بندہ ہے۔
تو حالات یہ ہوئے ہیں اس وقت جو پاکستان کے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، وہ بڑی تعداد میں۔ یہ مولوی جو ہیں انہوں نے دین کے نام پہ ایسا بیوقوف عوام کو بنایا ہوا ہے، ان کے بچے ان کے کنٹرول میں، ان کی بچیوں کی ماں ان کے کنٹرول میں، باپ جو ہے جو اس کی گھر میں ویسی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اس کی سنتا نہیں ہے، اور ماں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب میرا بھی کام چلتا رہے گا، وہ سمجھتی بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور میرا دوسرا کام چل رہا ہے، یہ نہیں پتا وہ بچی کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایک جوتا آپ باہر رکھے نا اس کو تالا لگانا پڑتا ہے، اور ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا ہوا۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ گلاس، وہ پانی پینے والا کولر کے ساتھ اس کو سنگلی، وہ واش روم لوٹے کو سنگلی، ہر جگہ پہ اس طرح کا پروگرام چلتا ہے۔ اگر ان علماء نے یہ اسلام دینا ہے کہ آپ کے بچوں کو استعمال کرنا ہے، اور کئی ایسی بھی رپورٹیں آ جاتی ہے کہ غلط کام کے نتیجے میں کئی کام اور بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ گھر گھر جاتے ہیں یہ مولوی، اور وہاں پہ ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، ان کو اپنے بچے بھی آپ لوگ دیتے ہیں۔ میں کئی پروگراموں میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ آج کا آن لائن قرآن پاک آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا سوال ہے، کیونکہ ماں قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی، باپ نہیں پڑھا ہوا، وہ اس قابل ہی نہیں، وہ سمجھتے کہ یہ والی تعلیم دے رہی ہے۔ مدرسوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے مدرسوں سے یہ مولوی تیار ہو کے نکلتے ہیں، اور جو چیز وہاں سے تیاری کروائی جاتی ہے وہی رزلٹ باہر آ کے نکلنے۔ دیکھیں ان سے یہ آپ نعرے لگوا لے کہ ہم ختم نبوت کے لیے جان بھی دے دیں گے، اچھا بھی چلو جی، ختم نبوت کے لیے آپ جان تو دے دیں گے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ بندے دے پتر کیوں نہیں بنتے؟ وہ نہیں بنے گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو آج پاکستان میں حالت بن چکی ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا سے آگے نکل رہا ہے، یہ اسلامی دنیا کی سربراہی کھا رہا ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس وجہ سے ہم طاقت ہیں۔ اور عقل کے اندھوں، جب آپ کے بچے برباد ہو گئے، جب آپ کی بچیاں برباد ہوگی، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اور اس میں یہ مولوی جو ہے ان کی سرپرستی جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، وہ ان کو پیر مانتے ہیں۔ ایک اور بدبختی سن لیں اس قوم کی، اس سے بڑی بدبختی سن لیں کہ جگیردار جتنے ہیں وہ ان مولویوں کی عزت اتنی کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم استعمال کے لیے، جیسے یہ بچوں کو استعمال کرتے، بچیوں کو کرتے، مولوی کو پھر جگیردار استعمال کرتے۔ پھر جگیردار، یہ آپ کے ڈرامے جو پاکستان کے، اس میں 12 دفعہ یہ چیزیں دکھائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مولوی کو جب ضرورت پڑنی ہے اس نے جگیردار کے پاس جانا ہے، جب بھی لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ ریپ کرنا ہے، پکڑیے جانا ہے، یا اس کی ماں کے ساتھ، پھر اس نے جانا جگیردار کے پاس، اور جگیردار نے پھر اس کی سفائی پیش کرنی، اور اس لڑکی کو یا اس کی ماں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پھر آپ کو یہاں سے مدد ملے گی۔ حیران کن باتیں۔ تو آج پاکستان نے جہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جو بتایا جاتا ہے کہ بڑی ترقی کی، ان چیزوں میں کی، آپ کی نسلیں برباد ان مولویوں نے کر دی۔ انہوں نے ختم نبوت کا نام لے کر آپ کے بچوں کو برباد کر دی، مگر یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ چل سکے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ جتنی ویڈیو پاکستان سے نکلتی ہیں، اور کہیں سے شاید اتنی نہ نکلتی ہے، یہ ہمارا دھیان صرف پاکستانی معاشرے پہ رہتا ہے، ہم پاکستانی 100 میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک آدھا مولوی بچا ہوگا، شاید ایک آدھا آپ کو مل جائے جو صحیح بندے کا پتر ہو، مگر زیادہ جو ہے وہ اسی رول میں آپ کو ملے۔ کب سے یہ چل رہا ہے؟ یہ آج سے نہیں چل رہا، شروع سے چل رہا ہے، اور ان کو روکنے والا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے۔ انہوں نے عوام پہ کنٹرول کیا ہوا مذہب کے نام، جب عوام جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں۔ ایک دن کل ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا سوشل میڈیا، اس کو پوچھا کہ آخری نبی جو تھے ان کا نام کیا تھا، آپ اس کو استعمال تو آپ کر لیں گے ختم نبوت کے نعرے کے لیے، اس کو نام ہی نہیں آیا۔ ایک پاس کھڑا تھا، اس کو نام آیا، مگر وہ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ آدھا نام تھا اس کو جو وہ بتا رہا تھا۔
وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو جب آپ اب یہ لڑکے بھی تو قرآن مجید مولویوں سے پڑھے ہوں گے، ہوتا ہی نہیں کیا نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں۔ تو ان مولویوں سے آپ نہیں بچ سکتے، میں روزانہ آپ کو بتاتا رہا ہوں، آپ نے بچنا نہیں، کیونکہ آپ کے بچے انہوں نے اسی طرح استعمال کرنے اور ان کا مستقبل تباہ کرنا۔ ان کو معاشرے میں ظاہر ہے جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ ان کی سوچ، ان کی جو بھی چیزیں ہوگی، کیا وجہ پاکستان میں اس طرح کے اتنی زیادہ گندگی ہو۔ چلو یورپ میں تو اجازت ہے اس چیز کی، یورپ میں تو چلو کھلا ہے جی، یہاں پہ تو شراب شباب جو مرضی کرو کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جس ملک کے ادارے یہ دعوے کر رہے ہو، جس ملک کے مولوی یہ دعوے کر رہے ہو کہ اسلامی ملک ہے اور یہاں سب سے زیادہ کیس ہو رہے ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ ان کو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ ہمارا فرض ہوتا ہے آپ کو بتانا۔ اب یہ مولوی کی ویڈیو میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے تو مجھے پھر لکھے، میں بھیج دوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گپ شپ آج آپ کو بتائیں گے کہ ایسٹ یورپ کے ایک ملک سے ہمیں یہ واقعہ ملا ہے۔ کہتی ہیں یہ لڑکی کہ میں پاکستان سے جرمنی آنا چاہتی تھی اور میرے جو بہن بھائی تھے وہ جرمنی اور انگلینڈ میں تھے۔ ہوا یہ کہ میں نے وہاں کسی ایجنٹ سے بات کی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ کو وہاں جرمنی پہنچا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ پہنچائیں گے۔ اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی، کچھ پیسے بھی دے دیے گئے، اور پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ آپ تیار رہیں تو آپ کو ہم لینے آ جائیں گے۔ اس کی ساتھ یہ میں بتا دوں کہ بات ہوئی تھی کہ بائی ایئر ہمیں لے کے جایا جائے گا، اور پھر وہاں سے ہمیں بائی روڈ ایران لے کے آئے، اور میں حیران تھی۔ تو وہ راستے میں یہی کہا گیا کہ آپ کو ایران سے ہم آگے بھجوائیں گے بائی ایئر، مگر ایران میں آ کے تو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پہ مجھے بھی رکھا گیا، اور بھی لڑکیاں تھیں جہاں پہ مرد بھی رہ رہے تھے، اور کافی مشکل سے ہم وہاں بغیر کوئی پردہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ان لڑکوں کے ساتھ ہے۔ جس تکلیف سے ہم گزر رہے تھے وہ میں ہی جانتی ہوں، کس طرح میں نے اپنی عزت کو محفوظ کیا، کس طرح میں ان سے بچتی رہی، کیونکہ وہ ایک سے ایک جو بڑے تھے بیڑیے تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ پریشان تھے سب لوگ۔ مگر اس کے باوجود اس کا کہنا ہے کہ ایک ہی واش روم تھا، شکر ہے کہ کمرے 2 تھے وہاں پہ، ایک میں لڑکیاں تھیں ایک میں لڑکے تھے۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے بائی ایئر جائیں گی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر یہی پتہ چلا نہیں، ہمیں ترکی بائی روڈ لے کے جایا جائے گا۔ اور میرے گھر والوں کو میں نے اطلاع بھی دی کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ بن گیا، اب گھر والے کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کیونکہ وہ بندے تو خود ساتھ آ رہے تھے۔ اور اس طرح پھر ہمیں بائی روڈ کچھ دنوں کے بعد ترکی لے کے آیا وہ بندہ، اور مختلف لوگوں سے ملتے رہے۔ یہ لوگ جو تھے، اتنا شکر ہے کہ تھوڑا بہت ان لوگوں کے دل میں خواتین کا احترام تھا، یہ جو ایجنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم محفوظ تھی، مگر جو 7 لوگ تھے ان کی نظریں جو تھی اتنی گندی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہاں سے جناب اس کا کہنا یہ ہے کہ پھر کچھ دن ہمیں وہیں ترکی میں کسی جگہ پہ ٹھہرا دیا گیا، اور صرف کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایران میں بھی اور ترکی میں بھی صرف پانی اور بریڈ ہمیں دیا گیا۔ وہ لمبی لمبی بریڈ تھی جو ترکی والے لوگ کھاتے ہیں، یہ بتا رہی ہے، جس کو جرمنی والے بھی اور انگلینڈ والے بھی جانتے ہیں، جو بریڈ، تو وہ اور پانی کے ساتھ ہمیں دی جاتی رہی، اور ہم اسی پہ گزارا کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں کبھی یہ کہ تیار ہو جائے، کبھی آج نکلیں گے کل نکلیں گے، یہی چلتا رہا۔ اور ایسی ہی خواتین بھی ہمارے ساتھ تھی جن کے بچے ساتھ تھے،
اور وہ بچوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑی، اور اب کافی ٹینشن بنی ہوئی تھی، کبھی بچوں کے کھانے کا مسئلہ، کبھی دودھ کا مسئلہ، کبھی کچھ. پھر اس ایجنٹ نے میرے گھر والوں کو فون کیا کہ ہمیں اور پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے دے، تب آپ کی بیٹی ترکی سے آگے جائے گی، ورنہ اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر والدہ کے پاس جو زیور تھا وہ بیچ دیا گیا، فروخت کر دیا گیا، اور پھر ایجنٹ کو پیسے جو پاکستان میں بندہ تھا اس کو دیے گیا. ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے پولیس کو بتایا کسی نے تو وہ آپ کے لیے بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. بلیک میل بھی کرتے رہے، جس طرح ترکی میں سب کو پتا ہے کیا حالات ہے، وہاں پہ ایسے بندے بھی انہوں نے اغوا کر لیے تھے، پیسے لے کے چھوڑ دیے، یا پولیس نے بھی. تو یہ بڑا حالات چل رہے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ ہمیں وہاں سے کہا گیا کہ اب آپ نے فلاں دن جانا ہے، اور پتہ نہیں کتنا ہمیں پیدل وہاں سے لے کے گئے یہ لوگ، اور بڑے ہی خطرناک راستے تھے. راستے میں ہم نے وہ بھی منظر دیکھے جو بیان نہیں میں کر سکتا. ایسے منظر تھے راستے میں کہ لوگوں کی لاشیں بھی نظر آئیں ہمیں، مطلب ان کی کسی کا بازو، کسی کا کچھ، جانور بھی دیکھے جو پرندے وغیرہ ان کو کھا رہے تھے. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی مر گیا راستے میں، کوئی زندہ آیا، کوئی کیا ہوا. بس چلتے جاؤ. اور یہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ میری ہمت جواب دے گی، اور میں بڑی رو کے دعائیں کروں، نمازیں پڑھوں، سب کچھ کروں، مگر کبھی پانی کی کمی، کبھی کوئی مسئلہ. تو یہ تکلیف دہ دن تھے جو میری زندگی میں شروع ہوئے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے اور بھی تکلیف ہے. پھر وہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ وہاں سے ہم پھر ایک کشتی میں ہمیں بٹھایا گیا. پلاسٹک کی کشتی تھی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ڈوب جاتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں، کئی کچھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہاں سے ہمیں یونان لے کے آیا گیا، اور یونان آ کے پھر ہمیں ایک گھر میں رکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ اب ادھر رہیں ابھی آپ. اور میرے والدین کو پھر فون کیا گیا کہ اور پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی لڑکی جو ہے اب منزل کی طرف پہنچ رہی ہے. تو اس طرح یہ میرے سے نہیں، سارے جتنے لوگ تھے ان کے گھر والوں کو یہ لوگ فون کرواتے تھے، انہی سے فون کرواتے تھے کہ ہماری زندگی مشکل میں ہے، نکالو یہاں سے. 5 مرلے کا پلاٹ تھا والد نے لیا ہوا، والدہ نے وہ بیچ دیا گیا، اور پھر وہ ایجنٹ کو پیسے دیے گئے. اور پھر مجھے اس یورپ کے راستے سے جب لے کے ہمیں آنے لگے تو ہمیں وہاں چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ گئے، اور ہم لوگ وہاں پہ چیک ہو گئے. پھر مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ہنگری میں جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پہ 6 ماہ تک جیل میں پڑی رہی ہے. اور پھر وہاں جو سلوک جیل میں ہوتا تھا کہتی میں بتا بھی نہیں سکتی. نہ کھانا وہاں ملتا تھا، جو واش روم تھا اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ اب میری زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی یہاں پہ، اور میں شاید زندہ نہ بچ سکوں. وہاں 6 ماہ تک جیل وہ اس لیے ہمیں ہوئی کہ ہم غیر قانونی بارڈر کراس کر رہے تھے. عدالت نے کہا کہ اتنی دیر تک آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا. یوں 6 ماہ بعد مجھے وہاں سے رہائی ملی. پھر ہم ایک ایسٹ یورپ کے اور ملک میں گئے. میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ لوگ سامنے آنا نہیں چاہتے، اور ہمیں اسی طرح میسج جو آیا وہ میں بتا رہا ہوں. تو وہ اپنا پھر جب وہ وہاں سے دوسرے ملک کسی اور میں گئے، وہاں بھی پولیس نے چیک کیا، پھر وہاں کی جیل میں بھی ڈال دیا گیا، اور وہاں بھی 4 ماہ تک یہ لڑکی جیل میں رہی. اور بڑی ہمت کر کے کسی طرح پھر وہاں سے جان چھوٹی، اور کہتی کہ نہ وہاں پہ کوئی ایسے انتظامات تھے کہ ہم اپنی صحت خارش، کئی لوگوں کو پرابلم شروع ہوگی، کئی عورتوں کو یہ مسئلہ بن گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ختم نہ ہونے والے دن آگے بڑھتے رہے. پھر ایسے جناب کرتے 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 بڑی لمبی داستان ہے، میں پوری سناؤں گا آپ کو تو یہ تو 2 دن لگ جائیں گے. اس میں سے میں مختصر لیتا ہوتا کہ تھوڑے ٹائم میں یہ مکمل کر لی جائے کہ مجھے پھر ایک ایسٹ یورپ کے ملک میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں پہ مجھے پھر یہ سیاسی پناہ کا میں نے کیس وہاں پہ کروایا. پھر کسی نے کہا اس یورپ سے آپ باہر نکل کے جرمنی کی طرف چلے. کہتی کہ پھر بدقسمتی کے پکڑے گئے، پھر ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر تقریباً 5.5 ماہ پھر جیل میں ہم لوگ رہے. اور وہاں وہی حالات تھے جتنے اس یورپ کے ممالک ہے، جیلوں میں جو حالات ہے
جو لوگ اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، یہ ذرا بتائیں ان کو کہ کیسے کیسے حالات ہیں وہاں پہ۔ تو اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دردناک داستان تھی، میں زیادہ اس پہ آپ کو وہ باتیں نہیں بتاؤں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میں کس ملک سے آئی ہوں اور پھر ایک نیا مسئلہ بن گیا۔ اس طرح بڑی تکلیف کے دن جو ہیں وہ گزارے گئے میں نے۔ آج کل میں جرمنی میں ہوں، وہاں پہ کافی مشکل میں ہوں، ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ مجھے واپس بھیجیں گے ایسٹ یورپ کے اس ملک میں یا مجھے یہاں رکھ لیں گے، تو یہ وقت پہ فیصلہ دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ تو یہ پورا جو سلسلہ چلا، کوئی 4 سال کی کھجل خرابی لکھی ہوئی ہے اس میں نا، کہ اتنی کھجل خرابی ہوئی، کہیں کچھ ہوا، کہیں کچھ ہوا، اور یہ کچھ چیزیں اس نے بتا دی ہے، کچھ شاید اس نے نہیں بتانا چاہیے، نہیں بتائی، مگر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح غلط راستے پہ چلتے ہیں اور ایجنٹوں کے ذریعے آ رہے ہیں پاکستان سے، اور خاص کر نوجوان لڑکیاں لڑکیوں کا بڑا ایشو ہے، تو بڑی احتیاط کرے، کسی مصیبت میں نہ آپ بھی کسی کے چکر میں آ جائے۔ وہ جو کہتے ہیں ایجنٹ وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ پروگرام آج اس لیے میں آپ کے لیے لے کے آیا کہ کوئی سبق آپ کو مل جائے۔ جڑے رہے 9 بجے ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔